DHQ ہسپتال بکر میں عالمی وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹر و سٹاف کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز، فیمیل نرسز، میل نرسز، وارڈ سرونٹس، سویپرز، ڈسپینسرز، سیکیورٹی اہلکاران سمیت DHQ کے دیگر سٹاف میں تعریفی شیلڈز و اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر بکر سید موسیٰ رضا، CO ہیلتھ ڈاکٹر راؤ سلیمان زاہد نے بطور مہمان خاص شرکت کی، جبکہ تقریب کا انعقاد MS DHQ ڈاکٹر راشد خان کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انچارج کرونا وارڈ اور بکر کے حقیقی ہیرو ڈاکٹر قمر رضا نے تمام مہمانوں و شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کرونا وارڈ میں جاں فشانی سے کام کرنے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا۔ جناب محترم سید موسیٰ رضا ڈپٹی کمشنر بکر، جناب محترم راؤ سلیمان زاہد صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بکر، جناب راؤ اکبر صاحب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز بکر، جناب اکرم مبارک صاحب ڈائریکٹر IRMNCH بکر، جناب راشد علی خان صاحب میرے پیارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، آپ میرے پیارے بڑے بھائی، تمام کنسلٹنٹس، میرے چھوٹے بھائی، میری جان سے قریب تمام میڈیکل آفیسرز، تمام چارج نرسز، میرے سب سے پیارے وارڈ سرونٹس، سب سے اچھے سویپرز، تمام MEPG کا سٹاف، تمام IT کا سٹاف، ایڈمن میں جناب عثمان صاحب، جناب وقاص صاحب، فارمیسی میں جناب سمی صاحب، اس کے بعد میرے ساتھ ہمیشہ کاندھے سے کاندھا ملائے جناب فخر عباس صاحب اسسٹنٹ ایڈمن آفیسر، آپ سب دوستوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ یہ کوشش آج مجھے یقیناً کافی زیادہ پیار سے اناؤنسر نے بلایا ہے اور تمام مہمانان گرامی نے انتہائی عزت سے نوازا ہے، لیکن یہ اکیلی میری کارکردگی ہرگز نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ورک تھا اور ٹیم ورک میں تمام میڈیکل آفیسر، چارج نرسز، وارڈ سرونٹ، سویپر سب نے مل کر ایک کاوش بنائی تو ہم ایک مثالی پرفارمنس دینے کے قابل ہوئے۔ اس میں میں اپنے کچھ ایڈمنسٹریٹر کا نام لینا بھول گیا ہوں، میرے ساتھ بہت زیادہ ساتھ رہا ہماری AMS ایڈمن جناب زاہدہ قیوم صاحبہ، ہمارے ساتھ بہت زیادہ ساتھ رہا ڈاکٹر شاہد صاحب کا، میری سرپرستی ہمیشہ کرتے رہے ڈاکٹر ساجد علی بھٹی صاحب، ڈاکٹر عظیم صاحب، ڈاکٹر نعیم صفدر چب صاحب، ان سب کی کاوش کی وجہ سے ہم ایک مثالی پرفارمنس دینے کے قابل ہوئے۔ اس کے بعد میرے سب سے جس بندے کا ذکر شاید مجھ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، مجھ سے 4 سال جونیئر، فوکل پرسن کووڈ-19 جناب حق نواز صاحب، جنہوں نے اتنی خوبصورت پرفارمنس دی کہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اس تمام مسائل کو اور ان تمام کو ایک سٹریم لائن کرنے والے ہمارے ہیڈ نرس جناب عابد ملک صاحب، ان کے ساتھ ان کے دایاں اور بایاں بازو ارسلان اور عامر اور میری تمام بہنیں، میری چارج نرسز، جنہوں نے ایک انتہائی خوبصورت طریقے سے اس وارڈ کو چلایا۔ اس کی ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مثال بڑی مشکل سے تھی۔ جناب مہمانی خصوصی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جب ہمیں سیکنڈ ویو کا سامنا تھا اس وقت صرف 4 وینٹیلیٹرز ہمارے پاس تھے، آپ کی شفقت سے ہم نے ان کو بڑھا کے 6 کیا۔ پھر ہمارے پاس ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوئی اور ان کے NDMA سے ایک تھے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، ان کی مدد سے ہمارے پاس 4 اور وینٹیلیٹرز اور 4 CPAP BiPAP مشینز ہمیں ملی۔ پھر ہم نے اپنی گزارش کو بڑھایا اور مجھے اپنے پریویس ڈسٹرکٹ جہاں میں نے کام کیا تھا وہاں سے ہمیں ایک ہائی فلو نیزل کینولا ملا، جو کہ ضروری تھا کہ ہم اپنے جو پیشنٹس وینٹ سے اتارنے تھے ان کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے وہ ڈیوائس، وہ ہمیں ملی، جس کی مدد سے ہمارے پیشنٹس میں ریکوری جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو گئی۔ پھر اسی گزارش کو آگے لے کر ہمیں 2 اور ہائی فلو نیزل کینولاز کی ڈونیشن ملی، اور جب ہم پلان B کی طرف بڑھے تو ہمارے پاس کارڈک مونیٹرز کافی کم تھے، وہ بھی الحمدللہ 8 وائٹل مونیٹرز اور 7 کارڈک مونیٹرز وہ بھی ہمیں CO صاحب اور عبدالجبار صاحب کی محنت سے وہ بھی ہمیں ملے، اور اب ہمارا پلان A پلان B فریکوینٹ مانیٹرنگ کے ساتھ تمام تر سہولیات جو کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ملی ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات جو جس چیز کی ہمیں خوشی ہے وہ پیشنٹ کے ویوز یہاں پر بھی صبح سے چل رہے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ ہم سے مطمئن رہا ہے، ایون جن لوگوں کو ہم جان نہیں بچا پائے وہ ہم سے انتہائی زیادہ
مطمئن تھے کہ انسانی جو ہماری کیپیبلٹیز تھیں ان کو ہم نے مکمل طور پر استعمال کیا ہے. یہ ایک ٹیم ورک تھا جس کو آپ سب کی محنت, ہمارے ایم ایس صاحب کی سپرویژن, اور خاص طور پہ میں ایک ذکر کرنا نہیں بولوں گا, جو بیک گراؤنڈ میں جو لوگ تھے, جو خاص طور پہ وہ ورکرز, وہ سٹاف جو ایک ایک گھنٹے میں 8 آکسیجن سلنڈرز بدلتے تھے, اور میں نے ان کے ہاتھ دیکھے ہیں, وہ یقین کریں ان کے ہاتھوں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا. ہر 8 گھنٹے آکسیجن سلنڈرز کو مسلسل بدلنا, اور اس آکسیجن سپلائی کی چین کو مینٹین کرنے پر میں اپنے ایم ایس صاحب کو, جس دن وہ ایک دھرنا کے پرابلمز تھے, ہم نے ان دنوں بھی اس کو مینٹین رکھا, اور کوئی پیشنٹ جو کرونا کا شکار تھا بکھر سے ریفر نہیں ہوا. اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ ہم نے کسی بھی پیشنٹ کو کوئی بیڈ ریفیوز نہیں کیا. الحمدللہ جتنی ویو بڑھتی گئی ہم اپنی کیپیسٹی کو اسی طرح سے بلڈ کرتے رہے. یہ تمام ایک انتہائی زیادہ ٹیم ورک کی بدولت تھا. اور یہ جو آج محفل سجائی گئی ہے, یہ جیسے ایم ایس صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ سب کے شیان شان نہیں ہے, نہ ہی یہ کسی بھی طرح سے اس چیز کا بدلہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اپنی جان, اپنے گھر والوں کی جان ہتھیلی پر رکھ کے چلیں, تو ان کو آپ چاہے کسی بھی طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہیں وہ انتہائی مشکل ہے. میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم اس ایفرٹ کو آگے لے کر چلیں, اور اس ایفرٹ کے ذریعے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا ایک اچھا سا ICU بنائیں, اور آئندہ ایسے کام کرنے والوں کو کبھی بلیک میلر, قبضہ مافیا یا کرپٹ کا جو بلیم ہے وہ کبھی نہ ملے, اور وہ اسی طرح سے اپنی محنت سے کام جاری رکھیں. اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر راشد خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کے تقریب کرونا وارڈز میں اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر مریضوں کی خدمت کرنے والے بھکر کے ہیروز کے شایان شان تو نہیں, مگر ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ایک کوشش کی ہے. محترم جناب سید موسیٰ رضا DC بکر, محترم جناب CO ہیلتھ جناب راؤ سلیمان زید صاحب, محترم DHO صاحب اور ڈاکٹر اکرم صاحب ڈائریکٹر DHDC, اور میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر ندیم رضا صاحب, اور میرے معزز کنسلٹنٹ, میرے تمام ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس تقریب میں آنے کے لیے. میں اپنی دل کی عطا گرائیوں سے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ تقریب جو آج سجائی گئی ہے یہ میرے ان ہیروز جنہوں نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے خاندان کی جانوں کو داؤ پر لگایا, ان کے شایان شان نہیں ہے, مگر میں نے ایک کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر سکوں. میرے ہسپتال میں جس طرح کی کارکردگی کرونا وارڈ کے حوالے سے دکھائی گئی ہے اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی. تو بچہ تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے بہت بہتر رہی ہے. یقیناً کوئی بھی الفاظ اور کسی قسم کی بھی تعریف اس کوشش کے شایانہ شان نہیں ہے جو میرے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف, وارڈ بوائز, سویپر نے کی. فقط میں آپ کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں. اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی ہر دل عزیز شخصیت ڈپٹی کمشنر بکر سید موسیٰ رضا نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہیروز پر ہمیں اور پوری دنیا کو فخر ہے. کرونا وائرس کے بکر میں 349 مریض داخل ہوئے, مگر DHQ کے ڈاکٹر قمر رضا, ڈاکٹر حسن نواز, ڈاکٹر ساجد بھٹی کی کوششوں کی بدولت 301 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو واپس گئے. بکر کی محکمہ صحت کی ٹیم پنجاب بھر میں رینکنگ میں مسلسل چوتھی بار پہلے نمبر پر رہی, جو کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ایم ایس صاحب آپ کی ٹیم کا, CO صاحب آپ کی ٹیم کا, کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. وہ ہیروز جو جن پہ ہمیں فخر ہے, پوری قوم کو فخر ہے, ان کی خدمات کو جو آپ ریکگنائز کر رہے تھے تو آپ نے ہمیں دعوت دی, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کووڈ کے حوالے سے بکر میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں خود اپریل 2020 سے دیکھ رہا تھا, اور جب میں DG خان سے ادھر آیا تھا تو اس وقت جو سکیئر تھا کووڈ کا وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, اور جو اس کے بارے میں متس تھیں ان کی موجودگی میں آئی ریکال کہ جب آئی واز ان DG خان تو سب سے پہلے
جو پنجاب میں کووڈ کے سسپیکٹڈ کووڈ تھے یا کووڈ پازیٹیو تھے، وہ تفتان سے جو زائرین آ رہے تھے ان کا ٹرانش آ رہا تھا بلوچستان سے، تو آئی واز دیئر ایز پولیٹیکل اسسٹنٹ اینڈ وی ریسیو دیٹ. اس وقت جو ہیلتھ کی ٹیم تھی ڈی جی خان میں، وہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحبان نے دے نیور sat back and came forward and said کہ we will fight this madness. حالانکہ اس وقت ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ جو کووڈ کا سسپیکٹ بھی ہے شاید میں اس کے قریب بھی گیا تو میری موت واقع ہو گئی. So this was the scare at that time. اس کے بعد جب میں اپریل میں ادھر آیا، یہاں پہ بھی کوارنٹین میں آئسولیشن میں تبلیغی لوگ تھے، ان کی دیکھ بھال تھی. اللہ کے فضل سے بکھر میں اس وقت انڈیجنس کیسز اتنے نہیں تھے، اور پہلی جو ویو تھی اس میں بکھر کافی حد تک محفوظ رہا اینڈ وی پاس دیٹ. پھر اس کے بعد بکھر میں اور پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے گونڈا پنجاب گونڈا پاکستان کی جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے کافی لل پیریڈ رہا کووڈ کے حوالے سے. دین دی سیکنڈ ویو کیم ان اور اس میں بکھر ایفیکٹ ہوا اور ہمارے ڈی ایچ کیو پہ بھی لوڈ آیا. اور میں اکثر جب اپنے سی او ہیلتھ صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایم ایس صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا، ہیلتھ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو میں ایک ہی چیز کہتا تھا کہ ہمارے بکھر میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اچھی ہے، ہم ڈیلی 100 200 300 ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہماری آبادی 1.65 ملین ہے. سو ہمارے لیے جو پیرامیٹر ہے بکھر میں کووڈ کی پریولنس دیکھنے کا، دیٹ از ڈی ایچ کیو. So I personally at night and morning used to ask the MS and the CO health what is the case load today. So یہ ایک ایسا بیرومیٹر تھا جس سے ہمیں پتہ لگتا تھا کہ بکھر کتنا انفیکٹڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈی ایچ کیو میں وہ لوگ آتے ہیں جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، جو سمپٹومیٹک ہو جاتے تھے، جو اپنے گھر پہ اپنی نگہداشت نہیں کر سکتے تھے and they thought کہ no we have to go to the DHQ to look after ourselves. سو وہ ایک ایسا بیرومیٹر تھا ڈی ایچ کیو جس سے ہم دیکھتے تھے کہ کہاں پہ بکھر میں اس وقت کرونا کا پریولنس ہے. سیکنڈ ویو میں ہمارا کیس لوڈ جو ہے وہ 38 39 تک بھی گیا. اینڈ آئی ریکال کہ میں نے جب ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی اور میں نے کہا جی اب آپ بتائیں، آپ کے پاس تو 15 بیڈز کا ICU ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو اس بات پہ کہ they were so confident، اتنے جوش تھا اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ولولہ تھا کہ ہم نے خدمت کرنی ہے اور بکھر کے لوگوں کو اس سے بچانا ہے. جیسے کہ نہیں سر، we can extend it up to 100 bed. So first phase میں we can go for the 60 bed. میں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے بکھر کے لوگوں کے لیے. So and they did it. Second phase میں we extended up to 60 bed. جو second wave تھی that went، اور ہماری جو اس میں فرٹیلٹی تھی وہ کافی بہتر رہی. یعنی ہم نے کافی، جو آج میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ویو کے، تو 349 جو ہیں وہ سمپٹومیٹک پیشنٹس آپ کے ڈی ایچ کیو میں ایڈمٹ ہوئے ٹل ٹوڈے. اور اس میں سے جو آپ نے ریکور کر کے بھیجے، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی سمپٹومیٹک پیشنٹس، وہ سمپل کووڈ پازیٹیو کی میں بات نہیں کر رہا. اس میں سے 301 پیشنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی، آپ کی ٹیم کی ایفرٹ کی وجہ سے، جس میں ڈاکٹر قمر ہے، ڈاکٹر حق نواز ہے، ڈاکٹر ساجد ہیں، I can't name anybody, all of them. لیکن میں ایک ضرور بات کہوں گا، جو بھی ادھر آیا ہے جس سے سرٹیفکیٹ لیا ہے، I salute him, I salute her. آپ لوگوں نے you are the true heroes، جو آپ لوگوں نے بکھر کے لوگوں کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں. تھرڈ ویو میں بھی اللہ کے فضل سے ہم کافی حد تک اس سے باہر نکل چکے ہیں. آج کی ڈیٹ میں بکھر میں جو پازیٹیوٹی ریشو ہے that is less than 5%. But the thing is, this war is going on. ہمیں ابھی اس جو پینڈیمک ہے we are not fully out of it. It's still going on. We may expect the 4th, the 5th and the 6th wave also. The thing is, یہ جو تقریب تھی یہ ان خدمات کو ریکگنائز کرنے کے لیے آرگنائز کی گئی جو آپ لوگوں نے، ڈاکٹر صاحبان نے، پیرامیڈکس نے، نرسز نے، جو پچھلے 1 سال 3 مہینے میں جب سے ہم کووڈ فیز میں انٹر ہوئے ہیں جو اپنے خدمات دیے ہیں. They are really incredible and I salute you all of you کہ آپ نے یہ لوگوں کے جانیں بچائی ہیں.
اور ایک جان بچانے کا جو اجر ہے وہ انسان تو کوئی نہیں دے سکتا. ہم تو آپ کو اپریشیٹ ہی کر سکتے ہیں, ہم تو اپنی باتوں سے ہی, اپنے جسچر سے ہی آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جو اجر ہے وہ اگلے جہان میں, آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ضرور ملے گا. آخر میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ہیلتھ کی ٹیم جو بکھر کی ہے, and I am proud of it. میں جب سے آیا ہوں بکھر کی ٹیم نے مجھے has never let me down. As an administrator, they make me proud at every forum at the provincial level. Whether کوئی کمشنر کی میٹنگ ہوتی ہے, کوئی سی ایس کی میٹنگ ہوتی ہے, سی ایم کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے. So the health team of بکھر, چاہے وہ سی او ہیلتھ ہوں, چاہے ایم ایس صاحب ہوں, تمام ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں, ہماری ڈی ایچ اے نے 5 مہینوں میں سے 4 مہینوں میں پنجاب میں ٹاپ کیا, which never happened in district Baghar. So it is an achievement which is to reckon with, and the all credit goes to CO Health and his team. Secondly, ابھی ہمارے DH2 نے it stood first in Punjab also. Again, the efforts of MS and his team. So the thing is کہ اگر ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں آپ لوگوں کی خدمات کو ریکگنائز کروں تو شاید میں آپ کا مقروض ہی ہوں گا. آپ لوگوں نے جتنا اچھے طریقے سے بکھر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان دی فیلڈ آف ہیلتھ, دیٹ از ریمارکیبل. آخر میں ایک بات کہوں گا کہ میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ اس بات کا دائی بھی رہا ہوں اور بلیو بھی کرتا ہوں. دی ڈاکٹر کمیونٹی از دی کریم آف دس نیشن. میں خود ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں, میں خود مجھے پتا ہے کہ ایف ایس سی میں جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دے آپٹ فار دی انجینئرنگ اینڈ ڈاکٹر. کسی نے پری میڈیکل ہوتی ہے, کسی کی پری انجینئرنگ ہوتی ہے. سو میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں تو آئی کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ آپ میں سے لائک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کمرے ہیں, he has the potential کہ وہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ کے اپنے آپ کو جا کے منوا سکتے ہیں. سو آپ کی کیپیبلٹی پہ تو کبھی ہمیں شک نہیں رہا. سو I always try کہ کسی کی عزت نفس کو میں ہرٹ نہ کروں. عزت نفس جو بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہی ایک پڑھے لکھے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ کوئی اس کی طرف انگلی اٹھائے وہ اپنا کام پہلے ہی کر دیتا ہے. سو اس کی طرف انگلی جو ہے وہ کرٹیسزم کی نہیں ہوتی, بلکہ اس کی طرف سلوٹ ایک سروسز کو ریکگنائز کرنے کا ہوتا ہے. اور آج اس تقریب میں اسی لیے ہوں اور اسی لیے آپ کی سروسز کو ریکگنائز کر رہا ہوں کہ آپ نے پروو کیا ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے اور سلجھی ہوئی کمیونٹی ہے جو اپنی خدمات کو خود جانتے ہوئے بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو پیشن کر کے یا پیشن کر کے آپ سے سروسز لی جائیں, آپ خود اتنے سلجھے اور اتنے ایکسپوئر آپ لوگوں کا لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کا پیشہ بھی اللہ کے فضل سے ایسا ہے کہ آپ کو اجر اس کا اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ملے گا اور اگلے جہان میں ملے گا. آخر میں اگین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اینڈ سلوٹ ٹو دی ہیروز آف ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز اینڈ ڈی ایچ کیو بکھر. آخر میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر راؤ سلیمان زاہد نے تمام ہیروز کی خدمات کو سلیوٹ پیش کیا. جناب ایم ایس صاحب, ڈاکٹر محمد اکبر صاحب اور ڈاکٹر محمد اکرم صاحب, تمام کنسلٹنٹ ڈاکٹر صاحبان, تمام ڈاکٹر صاحبان, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف اور سارے کلاس 4 کے جتنے بھی ہمارے ہیروز یہاں پہ ہیں, ان سب کو نہ صرف میں سلام کرتا ہوں بلکہ ان سب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اور میں سوچ رہا تھا اتنی اچھی خوبصورت تقریب کا انعقاد کر کے ایم ایس صاحب نے نہ صرف ہمارے ورکرز کے دل جیتے ہیں بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, فقط ایک شعر میں ساری تقریب کے نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں کہ دلوں کے زخم چھپاؤ, خوشی کو عام کرو. دلوں کے زخم چھپاؤ, خوشی کو عام کرو, یہ حکم ہے کہ بہاروں کا احترام کرو. جبکہ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر راشد خان کی جانب سے تمام شرکاء کے لیے پرتکلف عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. سوال نامہ نیٹ ورک, سوال سے جواب تک.